2 مہینے 8 دن ہم ماہ ازاں جس طریقے سے اس میں کہہ لیں کہ شہیدان کربلا اور اسیران کربلا کا ذکر سننے کے لیے، اور جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہر عزادار اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے. ایک ماحول ہوتا ہے غم کا، جس میں کہا جائے کہ پوری دنیا میں سرکار سید الشہداء کا غم منایا جاتا ہے، اور اس میں جو فرش عزا پہ لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے، اور جو ممبر پر جا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے، ان کی کیا ذمہ داری ہونا چاہیے؟ بہت ہی اچھا اور بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیے، سب سے پہلے تو کسی چیز کے مقصد کو سمجھ میں آنا چاہیے. یقین. مثال کے طور کے اوپر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو جب تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی ادارے کا انتخاب کرتے ہیں، وہاں جاتا ہے وہ، اور وہاں بھی ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ جس پیریڈ کے اندر جو سبجیکٹ ہو، ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ اسی سبجیکٹ کو پڑھائے، ادھر ادھر کی باتیں وہاں پر مت کرے. کیونکہ وہ جو بچہ ٹائم دے رہا ہے اس کا ٹائم بہت قیمتی ہے. ماں باپ نے بھیجا ہے اسے، ٹھیک ہے، اور اتنا بڑا کالج جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. اسی طریقے سے فرش عزا بچھانے کا، ممبر کو رکھنے کا ایک مقصد ہے. تو جس طرح سے ایک ایماندار ٹیچر جو ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ کو پڑھائے، پورے پیریڈ کے اندر اپنے سبجیکٹ پر اس کا کنسنٹریشن ہونا چاہیے اور وہ اپنے ہی سبجیکٹ کو پڑھائے. کیونکہ جو سننے والے آ رہے ہیں تو پہلے تو وہ تیاری کر کے آئے، جو ٹیچر پڑھانے خود تیار ہو کے اس کو. تو اسی طرح سے ممبر پر جانے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ ممبر رکھا کیوں گیا ہے، کس واسطے آپ کو بلایا گیا ہے، کس واسطے اس کا ایڈورٹائزمنٹ کیا گیا ہے، اشتہارات چھاپے گئے ہیں، بتایا گیا ہے کہ یہاں کے پر کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پر وہی سبجیکٹ ہونا چاہیے. میتھمیٹکس کے پیریڈ میں میتھمیٹکس ہی پڑھانا چاہیے، پرشین کے پیریڈ میں پرشین پڑھانا چاہیے. اگر یہ سبجیکٹ نہ پڑھائے جائے تو مان لیجئے ایک بچہ ہے اسکول کے اندر آیا ہے اور اس کو میتھمیٹکس کا ٹیچر جو ہے وہ ہندی پڑھا رہا ہے یا سائنس پڑھا رہا ہے، تو وہ اپنے والد سے بھی جا کر شکایت کرے گا اور پرنسپل سے بھی جا کر شکایت کرے گا کہ بھائی ہم فیس دے رہے ہیں، ہم اپنا ٹائم دے رہے ہیں، ہم پڑھنے کے لیے گئے تھے میتھمیٹکس. تو اسی طرح سے پہلے تو سمجھا جائے کہ فرش عزا بچھائی کیوں گئی ہے، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجہ کیا ہے، یہ تعزیہ رکھے کیوں ہیں، یہ علم سجائے کیوں گئے، یہ ساری چیزیں جو کیا وجہ ہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے ممبر پر جانے والوں کی کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں مت کریں، اور دوسری باتوں کے لیے وہ اپنی الگ کانفرنسز کریں، اصلاح معاشرہ کی کانفرنسز کریں یا ڈیفرنٹ اور دنیا بھر کے سبجیکٹس ہیں. لیکن یہ 2 مہینے 8 دن جو مخصوص ہیں ذکر شہیدان کربلا اور اسیران کربلا کے لیے، تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر مکمل روشنی ڈالیں کہ آخر اتنا بڑا جو واقعہ رسول اللہ کے جانے کے صرف 50 سال کے بعد میدان کربلا کے اندر ہوا، جس میں پیغمبر کا گھرانہ بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، سر کو تن سے جدا کیا گیا، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، خواتین کو گرفتار کر کے اور بچوں کو گرفتار کر کے وہاں پر رکھا گیا. تو ہم یہ سننے کے لیے آئے وہاں کے اوپر. چلیے آپ سینئر ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کا چھوٹا بچہ بھی وہاں کے اوپر آ رہا ہے، ایک نوجوان جو نہیں جانتا ہے. تو یہ جو اہتمام کیا گیا ہے کس واسطے کیا گیا ہے؟ یہ اس واسطے نہیں کیا گیا ہے کہ حلوائی کی دکان پر دادا کا فاتحہ دلانے لگے کہ آپ نے بھیڑ دیکھا اور اپنے اپنے ایجنڈے شروع کر دیں. وہاں پر آپ بتائیں کہ یہ کربلا کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی کہ 50 سال کے اندر وہ لوگ جو نماز میں آل محمد پر درود بھیجتے تھے وہ آل محمد پر تیر چلا رہے تھے، انہوں نے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے. کیا ہو گیا تھا
کہ امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا؟ کیا ہو گیا تھا کہ امام حسین سے بیعت کے اثر مانگا گیا؟